بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 9، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے۔ اس سبق میں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا اور انشاءاللہ گرامر حصہ بی میں ہوگا اور نکات تعلیم یا شوق۔ الحمدللہ سبق نمبر 9 کے ختم تک آپ 102 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں 27,926 بار آئے۔ قرآن پاک میں کل تقریباً 4,500 الفاظ ہیں جو تقریباً 78,000 بار آئے۔ اور اگر اسکیل کا مشاہدہ ہم لوگ کریں تو الحمدللہ 0، 5,000، 10,000، 20,000، 25,000 اور 27,926 تک انشاءاللہ آج ہم اس سبق کے اختتام تک پہنچ جائیں گے الحمدللہ۔ تو سب سے پہلے جو تلاوت کے ہوم ورک تھے اس میں جائزہ لے لیتے ہیں انشاءاللہ۔ 5 منٹ ہم نے تلاوت کرنی تھی دیکھ کے اور 5 منٹ زبانی، تو یقیناً ساتھیوں نے کی ہوگی۔ تو اس سلسلے میں جو ہے روزانہ ہم اپنا جائزہ لیا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا درود۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں دعا کرنے کا نام درود ہے۔ آج ہم تقریباً 1500 سال بعد ہزاروں میل دور مسلمان ہیں، تو اللہ کے فضل کے بعد آپ کی قربانیوں کے نتیجے میں ہم پاکستان میں مسلمان بنے، اور یہ سب یعنی ہزاروں میل کے فاصلے پہ تھا، اور یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے نتیجے میں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا۔ دن بھر کی تھکن کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قبیلے کو دعوت دی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ مجھ تک دعوت اس قبیلے سے پہنچی ہو۔ اس طرح سوچتے ہوئے اس بات کو محسوس کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر قربانی کا مجھ پر احسان ہے۔ اب ہم اس کے بدلے ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ان کو کھانے پر بلا سکتے ہیں یا کوئی تحفہ بھیج سکتے ہیں؟ کچھ نہیں، صرف ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اجر ملنے والا ہی ہے، چاہے ہم دعا کریں یا نہ کریں۔ ہمارا ان کے لیے دعا کرنا دراصل ہمارے لیے اعزاز ہے۔ دعا کرنے پر الٹا ہمیں اس کا ثواب بھی ملتا ہے۔ جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجے گا، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ چنانچہ شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہم اے اللہ۔ اللہم کے کلمات 5 دفعہ قرآن پاک میں آئے۔ صلی رحمت بھیج 2 دفعہ آیا ہے قرآن پاک۔ صلی فصلی لربک وانحر پڑھا تھا ہم نے پریپوزیشنز میں کہ پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ فصلی لی پریپوزیشن کے ساتھ ہوگا تو معنی ہوگا نماز پڑھیں۔ صلی علی اگر صلی علی پریپوزیشن کے ساتھ ہوگا تو صلی علی محمد اس کی اگزامپل ہے، اور معنی ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود یعنی رحمت بھیج۔ علی کا مطلب پر، محمد صلی اللہ محمد اردو میں ہم کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، تو علی جو ہے اس کا
اینکر السلام علیکم ہے. وعلی آلی، اور واو کا مطلب اور، علی کا مطلب پر، آل آل. آل خاندان والے، اہل اتباع کرنے والے، آل جو ہے خاندان والے کو کہتے ہیں، اور آل کا لفظ 26 بار قرآن پاک میں آیا ہے. آئیے مطالعہ کے بعد دعا، احتساب، پلان، تبلیغ، تصور اور احساس کے ساتھ دیکھتے ہیں. صلی اللہ کا معنی ہے اے اللہ ان پر رحمتوں کی بارش فرما، ان پر رحمتوں کی بارش فرما، ان پر مہربان ہو جا، ان کا نام بلند کر اور ان کے درجات بلند کر. صلی اللہ کا کیا معنی ہے؟ اے اللہ ان پر رحمتوں کی بارش فرما، ان پر مہربان ہو جا، ان کا نام بلند کر، ان کے درجات بلند کر. آل کی دو معنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد و ازواج مطہرات، اور دوسرا معنی ہے اتباع کرنے والے. اگر ہم دوسرا معنی لیں تو ہم بھی اس دعا میں شامل ہوں گے. اہل سے مراد صرف خاندان والے ہی نہیں ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بے شمار احسانات کیے. اب ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم اس کا بدلہ دیں. ہم کیا بدلہ دے سکتے ہیں؟ تو ہی دے. تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کا یہ مطلب ہے. تو اس میں ذرا علم کرتے ہیں جی چند چیزیں جو ہم نے دیکھی ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام. جی افضل بھائی آپ پہلے والنٹیئر ہیں. جی چلیے میں شروع کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میں نے پورا پڑھ دیا لیکن ابھی ادا کرنا ہے. صلی اللہ کا معنی اے اللہ. اصل میں اللہم کا مطلب ہے اے اللہ، اور صلی اللہ کا مطلب ہے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج، اور آل محمد اور ان کی اولاد پر. اچھا آل کا یہاں ایک مسئلہ ہے، اس میں ابھی آپ نے جو بات بتائی کہ اہل آل کی اولاد بھی ہے، اور جو قرآن میں جو آیا ہے اہل قرآن، جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ اہل قرآن کہلاتے ہیں. اس طریقے سے ہم بھی آل محمد میں جو آپ نے بتایا پوری امت شامل ہو گئی. یعنی آپ کے آنے کے بعد جتنے لوگ جو آئے ہیں سب آپ کی امت میں ہیں. اس میں پوری دنیا کی جو ہے آپ کی امت کی ہے، آپ کی امت میں ہے، یہ سمجھ لیجیے آپ. اور جو اس کو فالو کرے گا اس پر قیامت میں نازل ہوگی اور اس کی برکتیں بھی نازل ہوں گی. یہ ایک خاصہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انہوں نے کبھی امت کو نہیں بھولے ہیں، اپنے لوگوں کو ان کا خیال رکھا ہے اور اس کو شامل کیا اپنی رحمتوں میں، دعاؤں میں شامل کیا اس کو. یہ جو چیز جیسے میں سے پہلے میں بات کر چکا ہوں کہ یہ مکالمے تھے معراج شریف پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ میں، تو اس میں آپ نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ رسول پہ ضرور سلام بھیجو، تو سلام پہ صرف بھیجا کہ ہم طریقہ بتا دیا. اس میں ایک چیز بڑی واضح ہو رہی ہے جو میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. جو ہم کہتے ہیں اللہ صلی اللہ، مطلب یہ ہوا کہ ہم ضرور کی جو بھیج رہے ہیں رسول پر وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں، ہم ڈائریکٹ نہیں بھیج سکتے. جیسے ہم لوگ بہت سے حرکات کرتے ہیں کہ جب ہم ڈائریکٹ بلاتے ہیں یہ کرتے ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے اس طریقے سے کہ اللہ سے کہیں. اور جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جو ہم درود بھیجتے ہیں 2 فرشتے درود پہ لے جاتے ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے. یہ جو شخص درود پڑتا ہے 2 فرشتے آتے ہیں درود لے جا کر اللہ کو بتاتے ہیں، پھر اللہ جو ہے وہ اس کا نظام جو کرتا ہے. اس میں خاص چیز یہ ہے. اور یہ اچھا وجہ کیا ہے کہ ہم کیوں پڑھتے ہیں یہ کہ یہ رسول اللہ کے ہم پر بہت سے احسانات ہیں، ہمارے بس کی بات نہیں ہے اس کو بدل چکا دیں. لیکن پھر بھی ایک حل ایسے پیش کر دیا کہ جب بھی آپ پڑھیں گے ہر نماز میں آپ پڑھتے ہیں
تو الحمدللہ پڑھتے ہی ہے. اس کے علاوہ آپ جو پڑھیں گے تو یہ کہا گیا کہ ایک دفعہ اگر آپ ضرور پڑھیں تو 10 گنا ثواب ہوتا ہے. اور جو کام بھی آپ اگر ضرور پڑھ کے شروع کریں گے وہ کام انشاءاللہ آپ کا پورا ہوگا. اور اس میں خاص بات یہ بھی اچھی ہے کہ ایک ہم نے سورہ پڑھی تھی سورہ کوثر. سورہ کوثر میں ذکر آتا ہے اس کا کہ جو آپ کے بدخلق لوگ ہیں، جو آپ کے خلاف لوگ ہیں، ان کا نام ختم ہو جائے گا اور آپ کا نام باقی رہے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور یہ وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کسی کونے میں ایسا نہیں جو نہ جانتا ہو آپ کو، بلکہ یہ کتاب لکھی گئی ہے، شاید آپ کو یہ پتا ہوگا، جس میں 100 آدمی ٹاپ 100 کے اندر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نمبر 1 پر ہے، حالانکہ وہ نصرانی نے لکھی ہے. جی بالکل. مائیکل ایچ آرٹ نے لکھی ہے 100 گریٹسٹ. اس میں جو ہے نمبر 1 پہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے رکھا. یہاں بھی تعصب نہیں کر سکا وہ، حالانکہ بہت تعصبی آدمی ہے، اس کے باوجود اس کو نام لکھنا پڑا آپ کا. بالکل. بس جی میں اتنا ہی سمجھ سکا ہوں. جزاک اللہ خیر جی. بس صلی اللہ کا معنی اے اللہ ان پر رحمتوں کی بارش فرما، ان پر مہربان ہو جا، ان کا نام بلند کر اور ان کے درجات کو بلند کر. جیسے آپ نے کہا بالکل جی، ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں اس بارے میں. حضرت کی رسول کی کسی کو اختیار نہیں ہے کہ کوئی ڈائریکٹ وغیرہ، وہ اللہ کے تھرو جائے گا، سلام جائے گا. بالکل. جزاک اللہ خیر. آگے بڑھتے ہیں. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے بھیجی رحمت تو نے ابراہیم پر اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی. کا اور کما کا مطلب ہوتا ہے جیسے. کما مطلب ہوگا جیسے. صلیتا صلی نماز پڑھ، صلی علی پر رحمت بھیج. سو صلیتا بھیجی رحمت تو نے. صلیتا تا زبر تا جو آخر میں یہ بتا رہا ہے تو نے. ٹھیک ہے. علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر. ابراہیم علیہ السلام پر. ابراہیم نام ہے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا، اور یہ 69 بار قرآن پاک میں آیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا نام 69 بار 69 ٹائمز آیا ہے قرآن پاک. وعلی آل ابراہیم، واو اور علی پر، آل کا مطلب آل، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی، اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی. دیکھتے ہیں جی دعا، احتساب، پلان، تبلیغ، تصور اور احساس کے ساتھ. ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی امامت دی، ایسا مقام دیا کہ دنیا کے سب مسلمان، سب عیسائی اور یہودی انہیں نبی مانتے ہیں. تو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرما کہ اس زمین پر رہنے والے تمام لوگ آپ کی نبوت کو مان لیں. دوسرا معنی یہ ہے کہ اے اللہ آپ نوازنے والے ہیں. اس سے پہلے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوب نوازیے، خوب عطا کیجیے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے انبیاء کے سردار ہیں. اے اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغامات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبھی ماننے والے ہو جائیں. تو یہ تھا جی اس کا دعا صاحب، پلان تبلیغ کے ساتھ تصور اور احساس کے ذریعے سے اس کو سمجھنا. جی علامہ کی باری آتی ہے جی. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. جی حضرت نبی بھائی. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے کہ صلیتا بیجی تو نے، علی پر ابراہیم ابراہیم علیہ السلام، وعلی اور ان پر، آل پر یعنی ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی رحمت بھیج دے. یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ابراہیم علیہ السلام اگر ہے تو وہ تمام یعنی دنیا کے لیے آپ کہتے ہیں عیسائی، یہودی اور مسلمان اور نان مسلم جتنے بھی ہے اس کے
وہ امام تصور کرتے ہیں ان کے پیشوا ہے پوری انسانیت کی. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دعا ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام تمہیں مقام دیا ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ مقام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دے دے، تاکہ وہ بھی تو پیشوا ہے لیکن پوری دنیا کو پیشوائی دے دے. جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور جیسے آل و عیال سے مراد یہ ہیں کہ ان کے تو اولاد ہیں، ان کے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں، رشتہ دار ہے یا جو بھی ہے، لیکن ان کے جو پیشرو ہیں، جس کے پیرو ہے، وہ بھی ان میں شامل ہے. تو ہم بھی انشاءاللہ اسی میں شامل ہیں، ہم کے پیرو ہیں. تو دعا کی جاتی ہے مسلمانوں کے لیے، تو اس میں انشاءاللہ ہم بھی آ جائیں گے. تو یہی چند باتیں ہیں جو میں نے اپنے مطالعے سے دیکھ لی. جزاک اللہ خیر. آگے بڑھتے ہیں. انکا حمید مجید، انکا بے شک تو حمید تعریف کے قابل، مجید بزرگی والا ہے. انکا، انا ہم پڑھ چکے ہیں، ٹیبل بھی اس کا کیا تھا ہم نے، ان ٹھیک ہے، اور انا تو اس میں انا کا مطلب تھا بے شک، یقیناً، کا تو، انکا بے شک تو، انکا بے شک تو. اور یہی اگر ہوتا انہو تو کیا مطلب ہوتا جی؟ انہو کا بے شک، وہ اس اشارے کے ساتھ بے شک وہ، ماشاءاللہ. تو انکا بے شک تو، حمید تعریف کے قابل، حمدو کا مطلب ہوتا ہے تعریف اور شکر، اور حمید تعریف کے قابل. حمدو تعریف اور شکر، اور حمید تعریف کے قابل. تو اسی طرح اسی پیٹرن پہ جو لفظ بنتے ہیں وہ اسی طرح کے معنی اس کے آتے ہیں. ہم سے حمید، تو حمد کا مطلب تعریف اور شکر، اور حمید تعریف کے قابل. 17 بار آیا حمد اور حمید کے الفاظ قرآن پاک. حمید، حمد اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم جی، حمید نام ہے. اچھا. مجید بزرگی والا، جس کو جلال، عظمت اور بڑائی، کمال، پرفیکشن کے درجے پر حاصل، جس کو عظمت اور بڑائی، کمال یعنی پرفیکشن کے درجے تک حاصل ہو، اسے کہتے ہیں مجید، بزرگی والا. اس لیے اردو میں بھی دیکھیں نا، کہتے ہیں ہم والد ماجد، جد امجد، ٹھیک ہے. تو مجید سے ہی یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں. تو 4 بار آیا ہے جی یہ مجید کا لفظ قرآن پاک. آئیے دیکھتے ہیں دعا صاحب پلان تبلیغ تصور اور احساس کے ساتھ. انکا حمید مجید، اے اللہ تیرا بہت بڑا احسان کہ تو نے ایسے پیارے، زبردست اور بہترین پیغمبر کو بھیجا جس نے ہم تک ہر بات پہنچائی، ہر چیز کی تعلیم دی. اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے اور تو خوب قابل تعریف ہے. اے اللہ تو مجید ہے، یعنی جلال و عظمت اور بڑائی میں کامل ہے، پرفیکٹ ہے. اس لیے صرف تو ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین اجر دے سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ سے پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں. ان کے رول کو سمجھنے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رول کو جب ہم سمجھتے ہیں تو وہ ایک معلم بنا کر بھیجے گئے، تو ہمیں ان کا شاگرد ہونا چاہیے. کیا وہ تا قیامت تک کہ نبی نہیں ہیں، یا ان کا کردار بحیثیت ایک معلم ان کی وفات کے بعد ختم ہو گیا؟ یقیناً نہیں. آپ تا قیامت تک کے نبی ہیں، اور آپ کا کردار بحیثیت معلم قیامت تک جاری رہے گا. تو دعا کیا کرنی چاہیے؟ اے اللہ مدد کر میری کہ میں آپ کا شاگرد بنوں. جب آپ کی اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہیں، آپ کی احادیث ہم پڑھتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں، تو یہ گویا کہ ہم آپ کی شاگردگی اختیار کرتے ہیں. پھر احساب یہ ہونا چاہیے کہ میں کتنا وقت صرف کرتا ہوں قرآن اور حدیث پڑھنے میں، یا میں کہتا ہوں میں مصروف ہوں.
کیا میں ہر وقت یہ کہتا ہوں کہ میں بہت مصروف ہوں, مجھے قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا, مجھے حدیث سیکھنے کا ٹائم نہیں ملتا, یا میں کتنا وقت صرف کرتا ہوں؟ یہ ہمارا احتساب ہونا چاہیے اور ہمیں خود کرنا چاہیے اپنا احتساب. اور پھر پلان کیا بنانا ہے کہ پلان یہ بنانا ہے کہ ایک مخصوص وقت قرآن اور حدیث پڑھنے کے لیے لازمی دیا جائے. اور جیسے کلاس تو ہم نے شروع کی ہوئی ہے الحمدللہ, 1 گھنٹہ ہم دے رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ, لیکن جو ہے اس سے ہٹ کے اپنا دن میں سے اپنے اوقات نکالے جائیں جس میں قرآن پڑھا جائے اور حدیث کا مطالعہ کیا جائے. اور پھر تبلیغ کیا کرنی ہے؟ کوشش کہ ہر ممکن حد تک ان کی تعلیم کو دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچائیں. تو یہ ہماری تبلیغ ہوگی اس کے ساتھ. انکا حمید مجید, بے شک تعریف کے قابل بزرگی والا ہے. تو ہمارے ساتھ کامران بھائی موجود ہیں جی, ان میوٹ کر کے کامران بھائی آپ ذرا تھوڑا سا بتا دیجئے انکا حمید مجید کے بارے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. انکا بے شک تو, حمید تعریف کے قابل, مجید بزرگی والا ہے. یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جا رہی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ بے شک تو تعریف کے قابل اور بزرگ والا ہے. اے اللہ مدد کر میری آپ کے شاگرد بنوں. احتساب, میں کتنا وقت صرف صرف کرتا ہوں قرآن اور حدیث پڑھنے میں, یا میں کہتا ہوں میں مصروف ہوں. پلان یعنی کہ ایک مخصوص وقت قرآن اور حدیث پڑھنے کے لیے کلاس شروع. تبلیغ, کوشش کہ ہر ممکن حد تک ان کی تعلیم کو دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچائیں. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ دنیا کے مسلمانوں تک پہنچایا جائے. بالکل جی, جزاک اللہ خیر جی, ماشاءاللہ اس میں آپ نے ترجمہ بھی کیا اور یہ تصور, احساس, دعا اور تبلیغ کے ساتھ جو ہے باتیں بھی ہمیں بتائی ہیں. ایک چیز میں جائے صاحب, جی جی یہ جو اللہ ہم نے جو 5 سوال پوچھے گا اس میں سوال یہ بھی ہے کہ تم نے کتنے علم حاصل کیا اور کتنا بتایا لوگوں کو. اس وجہ سے ہمیں قرآن پڑھنا ہے, لوگوں کو سمجھانا ہے. بالکل جی, بالکل جی. جو علم حاصل کیا اس پر کہاں تک کتنا عمل عمل کیا؟ کیا, کتنا بتایا دوسروں کو. جی جی, کہاں تک عمل کیا جو علم حاصل کیا. اچھا جی, اچھا جی. انکا حمید مجید یہ کر لیا ہم نے جی. آگے بڑھتے ہیں. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. بارک, برکت عطا فرما, برکت عطا فرما. بارک, بارک سے ہی ہم کہتے ہیں جی مبارک, عید مبارک ہو, رمضان مبارک. تو برکت ہو آپ کو آپ کے اس رمضان میں اور آپ کی عید میں. اچھا, برکت کو ہم تفصیل سے انشاءاللہ دیکھیں گے. تو علی محمد, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, علی کا مطلب پر, اور وعلی آل محمد, واو اور علی پر, آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. دیکھتے ہیں جی دعا, احتساب, پلان, تبلیغ, تصور, احساس کے ساتھ درود کے پہلے حصے میں صلاۃ کی بات ہوئی. اللہم صلی علی محمد. صلاۃ میں برکت شامل ہے. صلاۃ کی دعا کرنے کے بعد یہاں برکت کی دعا ہے. یہ اس وجہ سے کہ دعا میں بار بار مختلف الفاظ اور عبارات میں بات کو پیش کیا جاتا ہے. دیکھیں اصل میں صلی علی میں ہی برکت موجود تھی, لفظ صلی علی میں, لیکن جو دوبارہ بارک یہاں کیوں کہا گیا کہ جب آپ جملے بار بار مختلف الفاظ اور عبارات استعمال کر کے کرتے ہیں تو دعا جو ہے آپ کی کتنی کارگر ثابت ہوتی ہے اور بڑی بہترین دعا بن جاتی ہے. تو اس لیے جو ہے دوبارہ سے کہا جا رہا ہے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کیجیے اور ان کے لیے دل سے برکت کی دعا کیجیے. برکت کا معنی ہے خوبی, بھلائی اور نعمتوں کا عطا ہونا, ہمیشہ رہنا اور اس میں برابر اضافہ اور ترقی ہونا.
नेमत की अमाल में बढ़ोतरी। बरकत का मतलब इनकी कबूलियत और इनका बेहतरीन बदला मिलना। औलाद में बरकत यानी औलाद का कई नस्लों तक बाकी रहना, फैलना, बढ़ना। आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरकत देकर यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को और आपके तरीके पर चलने वालों को हम बरकत दे रहे हैं, यानी कि उनके तरीके पर चलने वालों में इजाफा हो। ठीक है, और बाकी बरकत के ये सारे मानी जो है माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है जी। बरकत के मानी को खूबी, भलाई, नेमतों का अता होना, हमेशा रहना और इसमें बराबर इजाफा और तरक्की होना। अमाल में बरकत का मतलब इनकी कबूलियत और इनका बेहतरीन बदला मिलना। औलाद में बरकत का मतलब औलाद का कई नस्लों तक बाकी रहना और फैलना, बढ़ना। आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरकत दे यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को और आपके तरीके पर चलने वालों को ये सारी चीजें अता फरमा, खूबियां अता फरमा, भलाई अता फरमा, नेमतें अता फरमा, हमेशा इन्हें हमेशा हमेशा रख और इसमें बराबर इजाफा फरमा, इनमें तरक्की फरमा, इनके यानी अमाल में बरकत, इनके अमाल को कबूल फरमा, इनके अमाल का बेहतरीन सिला अता फरमा। औलाद में बरकत फिर अता फरमा कि इनकी औलादों को कई कई नस्लों तक बाकी रख। लोगों की बाज़ औक़ात जो नस्लें खत्म हो जाती हैं, ठीक है, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी के बाद बाज़ औक़ात जो आगे कोई औलाद पैदा ही नहीं होती, खत्म हो जाती है। तो लेकिन यहाँ पे दुआ हम करें कई कई नस्लों तक बाकी रख और उनको फैला, पूरी दुनिया में फैला दे, उनको बढ़ा दे। आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरकत दे यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को और आपके तरीके पर चलने वालों को ये सारी चीजें अता फरमा। ये जो है बारिक एक लफ्ज बोला हमने, लेकिन क्या क्या हमने नहीं कह दिया। ये है अरबी का कमाल, सिर्फ बारिक कह देने से इतनी चीजें जो है हमने कह डाली। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। और ये बात है समझने की, कोई अरबी समझे, कोई समझ के जब पढ़े अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद, जब हम नेक्स्ट टाइम ये दुरूद पढ़े तो ये सारी चीजें हमारे ज़हन में होनी चाहिए कि सब कुछ ये मांग रहे हैं हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत के लिए। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। तो अल्लम की बारी आती है। जी जनाब, हमारे वॉलंटियर कौन सामने आएंगे? हेलो जी हज़रत नबी भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, मरहबा जी, आइए। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह बारिक बरकत अता फरमा अला मुहम्मद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर व अला आले और आले उनके आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल पर भी बरकत फरमा। ये बरकत की बारिक यानी जो मुबारक हम कहते हैं रमजान मुबारक और ये मुख्तलिफ किस्म की मुबारकबाद देते हैं, तो ये बरकत से निकली हुई चीज है। बरकत से मुराद है बढ़ोतरा, बढ़ना, नशोनुमा पाना। और जैसे हम कहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे माल दौलत में औलाद में बरकत अता फरमा, तो उससे मुराद ये है कि वह अगर कम भी हो तो उसमें अगर बरकत हो तो उसमें हमारा गुजारा हो जाता है। औलाद अगर कम भी हो लेकिन उसमें अगर बरकत हो तो हमारे लिए फायदा मंद हो। उम्र अगर हमारे 63 साल हो लेकर हम दुनिया के लिए, अल्लाह के लिए और अल्लाह के रास्ते पे चले, इस्लाम के सही रास्ते पे चले, तो उसमें अल्लाह ताला बरकत अता फरमा देता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह जो किताबें लिखी है 55 साल की उम्र में इंतकाल कर गए, लेकिन जो 55 साल उम्र पाकर वो किताबें पढ़ नहीं सकता, इन्हें उनकी अल्लाह ताला ने उनकी उम्र इतनी बरकत अता फरमाई। औलाद में जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है वो देखते हैं कि औलाद में बरकत होना, कई नस्लों तक बाकी रहना, बराबर अल्लाह के दीन को आगे बढ़ाना, फैलना। तो ये चंद बातें हमारे मुताले में आई है। जज़ाकल्लाह खैर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कमा बारक ताला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम। इसी तरह जैसे सल्लैता कहा था, इसी तरह बारकता भी
جیسے برکت عطا کی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی. کا اور کما کا مطلب جیسے ابھی پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں. بارکتا برکت عطا کی تو نے، برکت عطا کی تو نے، جیسے فعلتا ہے تو نے کیا، اسی طرح بارکتا برکت عطا کی تو نے. صلی سے ہے صلیتا، رحمتوں کی بارش اور مہربانی فرما اور درجات کی بلندی عطا. بارک سے ہے بارکتا، خوبی بلائی نعمتوں کا ملنا، ہمیشہ رہنا، بڑھتے رہنا. اس کو یاد رکھیے گا اس ٹیبل کو جی. صلی سے صلیتا کیا مطلب ہوگا؟ رحمتوں کی بارش اور مہربانی، نام اور درجات کی بلندی. اور بارک سے بارکتا، خوبی بلائی نعمتوں کا ملنا، ہمیشہ رہنا، بڑھتے رہنا. تو یہ بارک، یہ سمری ہے جی اس کی. اور علی ابراہیم، علی پر ابراہیم علیہ السلام، وعلی آل اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی. واو اور علی پر اور آل سے مطلب ہے آل. مطالعہ کے بعد دعا، احتساب، پلان، تبلیغ، تصور اور احساس کیا ہونا چاہیے ہمارا؟ آئیے دیکھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی امامت دی، ایسا مقام دیا کہ دنیا کے سب مسلمان، عیسائی، یہودی نے نبی مانتے ہیں. مسلمان بھی انہیں نبی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں اور یہودی بھی مانتے ہیں. یہ تینوں جو ریویلڈ ریلیجن جنہیں کہتے ہیں، آسمانی کتابوں پر مبنی جو ادیان ہے، یہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا نبی اور پیشوا مانتے ہیں. تو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرما کہ اس زمین پر رہنے والے تمام لوگ آپ کی نبوت کو مان لیں. جیسا کہ پہلے بات ہوئی، امت دعوت، تمام دنیا کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور امت دعوت ہے. اور مسلمان کون ہے؟ امت اجابہ ہیں، جنہوں نے دعوت کا جواب دے کے تسلیم کر لیا. دوسرا معنی یہ ہے کہ اے اللہ آپ نوازنے والے ہیں، اس سے پہلے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خوب نوازیے، خوب عطا کیجیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے انبیاء کے سردار ہیں. تو دو معنی ہوئے جی، ایک نوازنے کی بات ہوئی اور دوسرا جو ہے مقام کی بات ہوئی. کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. جی علم کی باری آتی ہے جناب. آئیے جی والنٹیئر. یہ برکت کا جو معنی ہے، اس میں اس کی سمجھ یہ ہے کہ برکت میں ضروری نہیں کہ کوانٹٹی بڑھ جائے. برکت کی خاصیت یہ ہے کہ کم چیز میں آپ مطمئن ہو جائیں. مثال کے طور پر آپ کھانا کھانے بیٹھ رہے ہیں، ایک روٹی میں آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے اور سیر جاتے ہیں. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ 1 2 3 4 5 کھانے، لیکن وہ پیٹ ہی نہیں بھر رہا ہے. برکت کا مفہوم جو ہے یہ کوئی نہیں سمجھتا. جس کو اللہ توفیق دے وہی سمجھے گا کہ برکت میں یہ ہوتا ہے کہ کمی، کوانٹٹی نہیں ہوتی، لیکن کمی ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ آپ کو خیر کر دیتا ہے، آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے وہ کام کرنے میں. یہ حال کھانے کی مثال دی، یہ حال کام کرنے کی مثال ہے. ہم کام کرتے ہیں، سروس کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں کوئی، اس کے اندر اتنی برکت ہوتی ہے کہ وہاں پورا گھر چل رہا ہوتا ہے، نظام چل رہا ہوتا ہے. حیران ہوتے ہیں کہ کیسے ہو رہا ہے، یہ سب اللہ کی دین ہے. اور اس برکت کو جتنا مسلمان سمجھ سکتا ہے، دوسرے مذہب کا کوئی آدمی نہیں سمجھ سکتا کہ برکت کیا چیز ہے. وہ پریشان ہوتے ہیں برکت کیسے ہو جائے گی. ایک تھوڑی مثال دوں کہ ایک فلپینی سے بات ہوئی میری، وہ کہنے لگا کہ تم لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہو تو اس میں برکت کیسے ہوتی ہے، کہاں سے پیسے؟ ہم جب زکوٰۃ دیتے ہیں 1 روپے دیتے ہیں تو اللہ میں 10 دیتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کیسے دیتا ہے، وہ آ جاتے ہیں ہمارے پاس. کہنا یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ میں اس کے لیے مسلمان بننا پڑے گا تو سمجھ میں آئے گا، ویسے سمجھ میں نہیں آئے گا. تو یہ برکت کا جو موضوع ہے بڑا وسیع ہے اور بڑا سمجھ والا ہے. اور اس پر اگر یقین ہو جائے تو ہمارے سارے کام اللہ تعالیٰ ہمارے کرتے جائے گا اس طریقے سے. اور یہ کہا، اس کی مثال کی کہ ابراہیم علیہ السلام پر جیسے برکت کی، ایسے رسول اللہ علیہ وسلم پہ برکت کو ریپیٹ کی جا رہا ہے. کہ کیونکہ ابھی آپ نے بات بتائی تھی کہ سارے ادیان جو ہیں، اہل کتاب جو ہیں، وہ دونوں کو ابراہیم علیہ السلام ہر کوئی مانتا ہے، کہ نہیں مانتے تو وہ چاہتے ہیں. تو یہ خواہش ہے کہ اللہ سے کہ تو ان کا بھی مقام ایسا کر دے کہ ہر پوری دنیا میں نبی کو ماننے والے حالانکہ ہیں، اکثریت میں ہیں، لیکن
اس کے باوجود جو مقام ابراہیم علیہ السلام کا ہے وہ ان کے بزرگ تھے، وہ ایک موقع پر آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کا احترام کریں گے کیونکہ وہ ہمارے جد تھے، دادا تھے، اور معراج شریف نے بھی بتایا کہ جب آپ گئے تو آپ نے ان کا احترام کیا اور انہوں نے باقاعدہ ان کو محبت کی، بلایا، بہت اس سے پیش آئے. تو یہ سلسلہ ہمارا چل رہا ہے، اور جہاں بھی ذکر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام کو کبھی نہیں بھولے، ہمیں ہمیشہ اللہ علیہ السلام کو دیا جیسے ہمارے آباد نہیں، جیسے ابراہیم نے کیا، اور ہم دعا بھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ دین پہ چلا جیسے کہ ان کو چلایا. یہ ہے چیز کا سلسلہ. جزاک اللہ خیر جناب. انک حمید مجید، اس کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے. بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے. انکا، بے شک تو، حمید، تعریف کے قابل، ٹھیک ہے، اور بزرگی والا مجید. تو انکا حمید مجید. جی کمران بھائی ترجمہ کیجیے. انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے. جناب جزاک اللہ خیر. تو یہاں پہ ہمارا پہلا حصہ ختم ہوتا ہے. جی اے اللہ، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ دوسرا ابھی اس کا پارٹ 2 شروع کرتے ہیں. جی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. حصہ بھی انشاءاللہ گرامر کو دیکھیں گے. اس میں ہم قواعد یعنی گرامر، فعل ماضی، فعل، فتح، جعل، ٹی پی آئی کے ذریعے سے انشاءاللہ یہ سارا گرامر ہم کر رہے ہیں. ٹی پی آئی 7 چیزوں کا مجموعہ ہے. سب سے پہلے ہم کہتے ہیں سنیے، پھر کہتے ہیں جی دیکھیے، اسی لفظ کو سنیے، پھر اسی لفظ کو آپ آنکھ سے دیکھیے، اس لفظ کو دماغ سے سوچیے، اسی لفظ کو بولیے، اور پھر دوسروں کو بتائیے وہ لفظ، پھر دل سے کیجیے یہ جو کچھ بھی کریں، اور مل جل کر کیجیے. یہ 7 کام کریں، ہر لفظ کو سیکھیں 7 کام کر کے، تو انشاءاللہ وہ لفظ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ یاد رہے گا. ٹی تو پی ایک آئی دفعہ کی فل فارم بتا دیں. جی ہاں جی اعادہ کرتے ہیں. ٹی پی آئی کی فل فارم بتا دیں. ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. یس، یہ بھول ٹوٹل جاتے ہیں ہم لوگ. فزیکل انٹریکشن. بالکل صحیح ہے. چلیے. جی پورے جسم کے اعضاء کو استعمال کرنا ہے. اس میں کسی چیز کو چھوڑنا ہے نہیں ہے. دل، دماغ، ہر چیز لگا رہے ہیں ہم، ہاتھ وغیرہ ہر چیز. اچھا جی، الفاظ کلمے کی 3 قسمیں. اب تو سب کو ماشاءاللہ بہترین طریقے سے یاد ہو گیا ہوگا ابھی تک. اسم، فعل، حرف. اسم کسی کا نام، کتاب، مکہ وغیرہ، یا اگر جی. صفت ہو تو مسلم، مومن وغیرہ. اور اسم کے جو نشانیاں ہیں، الف لام شروع میں، تنوین آخر میں، واو نون آخر میں، یا نون آخر میں، الف تے آخر میں. یہ ان میں سے کوئی چیز بھی آتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ اسم ہے. پھر فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے. فتح، یا ملعون. آج انشاءاللہ ہم فعل کریں گے تو اس میں ایک فعل کی قسم کریں گے انشاءاللہ، اس کو بھی تفصیل سے دیکھتے ہیں. اور تیسری چیز ہے حرف، جو کہ کلمے کی قسم ہے، جو اسموں اور فعلوں کو ملاتا ہے. بی، لی، من، فی، انا، کئی حروف اب تک ہم پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ. اس کے بعد یہ ضمائر ہم نے کیے تھے، ان کو ایک ٹیبل میں لا کے ہم نے لکھ دیا ہے یہاں پہ، اور 4790 سے زیادہ بار یہ ضمائر آئے ہوئے ہیں. ان کو اسپر کر لیں، گویا کہ تقریباً 5000 کے قریب لفظ آپ نے کر لیے. اگر یہ ٹیبل آپ کو آتا ہے، انشاءاللہ آتا ہے، مجھے یقین ہے اس پہ کہ آپ سب کو یہ ٹیبل آتا ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لاکھا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے. ٹھیک ہے. من کا مطلب ہوتا ہے سے. تو من سے ایک ساتھی ذرا کر دیجئے جی، من ہو معنی کے ساتھ ذرا ٹی پی آئی کے ذریعے میں ٹی پی آئی میں کر دوں گا جی. من ہو کریے. اس سے، اس سے جی. من ہم، ان سب سے. ہاں جی. من ان کا، سب سے.
آپ سے, منی, مجھ سے, منکم, میرے سے, تم سب سے, منا, ہم ہم سے, سے. ہم سے. جی ماشاءاللہ. اسی طرح ان کے ساتھ, ان کا مطلب ہوتا ہے ساتھ, یا ان کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ ان پر, پر, ٹھیک ہے. ان ہو ان پر, ٹھیک ہے جی, یہ ہوگا. جی ہاں جی, ان ہو ان پر, سب پر, ان پر. ہاں جی, ان ہم ان سب پر, ان کا, سب پر, تم پر, ہاں جی, آپ پر, انی, ہم, مجھ پر, مجھ پر, ہاں جی, انکم, تم سب پر, تم سب پر, ہاں جی, انا, ہم پر. ان پر. ہم سب پر. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ نے گویا کہ تقریباً 5,000 کے لگ بھگ الفاظ جو ہے یہ جان لیے, قرآن پاک کے الفاظ, عام الفاظ میں کی بات نہیں ہو رہی, عام زندگی کے الفاظ. قرآن پاک کے 4,790 سے زیادہ الفاظ آپ نے جان لیے. یہ سب جان کے کتنا عظیم اور کتنا بڑا کارنامہ ہے جناب. اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں اور برکت عطا فرمائے. یہ ہمیں جان کر معلوم, پہلے معلوم نہیں تھی بات. یہ اب جو ہم پڑھنے میں معلوم ہو گیا کتنے الفاظ ہم سمجھ گئے, جبکہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم سمجھ گئے. بالکل بالکل. اچھا جی, اس کے بعد بی کا مطلب ہوتا ہے سے یا ساتھ ہوتا ہے, اور اس کے بھی ضمائر آپ بنا سکتے ہیں. جنائیے, یہ آپ کے سامنے ہے جی ٹیبل, اس کو بنائیے ذرا نبی بھائی. پہلا کالم بہی اور ود مانا. بھی اس کے ساتھ, جی جی بہم اس سب کے ساتھ, جی بیکا آپ کے ساتھ, بھی میرے ساتھ, بیکم تمہارے سب کے ساتھ, بنا ہمارے ساتھ. ہاں جی. جی افضال بھائی, فی کا مطلب ہوتا ہے میں, فی ہے اس میں. یہ پورا ذرا بنا اس میں, ڈالیے. فی اس میں, ہم ان سب میں, فی کا مجھ میں, نہیں, فی کا آپ میں, کا آپ میں, سامنے سامنے فی کا, سامنے فی کا. کا, فی کا آپ میں, اور فی مجھ میں, فی فی یا, کم فی سب یا میں, پڑھیے ذرا. فی یا فی یا مجھ میں. مجھ میں, اور ہاں فی جی, کم آپ سب میں, آپ سب میں. اور فی نا ان سب میں, ہم سب میں. فی نہ ہمیشہ ہم, نہ ہمیشہ ہم, ہم. جب بھی نہ آئے گا آخر میں, ہم پہ خاتمہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, پر سے بنانا ہے جناب کمران بھائی, آپ نے پر سے بنانا ہے. علیہ کا مطلب ہوتا ہے پر, تو علیہ ہے اس پر. تو جاری کریے اس کو آگے. جی علیکم آپ سب پر, ہاں نہیں, علیکم علیہم, اس کے بعد علیہم پڑھیے نا, دوسرا والا. علیہم ہاں جی, آپ سب پر, ان سب پر. ان سب پر. علیکم علیکا تم پر, ہاں جی, اللہ ہم پر, علیہ, نہیں, علیہ پڑھیے, علیہ. علیہ ہاں جی, ہم پر, مجھ پر. مجھ علیہ پر, مجھ پر. یہ کا مطلب ہوتا ہے میں یا مجھ. ٹھیک ہے جی, مجھ پر. علیہ مجھ پر. ہاں جی, علیکم ہم سب پر. دیکھیے جی, السلام علیکم جب آپ کہتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ السلام ہم سب پر یا آپ سب پر؟ آپ سب پر. ہاں علیکم جی, آپ سب علیکم پر. آپ سب پر. اچھا جی, اور علینا علینا مجھ پر, ہم پر, ہم پر. ہم سب پر. چلیے دوبارہ کریے جی, علیہ میرے پیچھے ایک دفعہ کہیے جی. علیہ ہے اس پر, علیہ اس پر, علیہم ان سب پر, علیہم ان سب پر, علیکا آپ پر, علیکا آپ پر, علیہ مجھ پر, علیہ مجھ پر, علیکم آپ سب پر, علیکم آپ سب پر, علینا مجھ پر. علینا مجھ پر. ماشاء اللہ جی, اس کو دہرانا ہے آپ نے جی. یہ جب بھی یہ ویڈیو دوبارہ سے دیکھیں تو اس کو دہرائیے. انشاءاللہ. اچھا جی, اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا الا. الا الف سے الا, یعنی الی, اس کا مطلب ہوتا ہے کی طرف یا طرف, کیونکہ الی ہی اس کی طرف. ٹھیک ہے, اب اس سے آپ بنا ڈالیں گے, آپ ہی بنائیں کمران بھائی. جی, طرف, الی ہے کس کی طرف؟
उसकी तरफ, इलही इलहिया इलही उसकी तरफ, ये वाला जो है, ये इलही लाइन हम कर रहे हैं, इलही उसकी तरफ, जी, इलहिम, इलहिम उन सब की तरफ, माशाल्लाह, इलैका, इलही का आपकी तरफ, हाँ जी, इलैया इलहिया मेरी तरफ, मेरी तरफ, इलैकुम, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना अलैना हमारी तरफ, हमारी तरफ। चलें जी, माँ का मतलब होता है साथ, ठीक है, माहू उसके साथ, जी बनाइए जरा, माहू माहू उसके साथ, उसके साथ, माहू हाँ, उन सब के साथ, माशाल्लाह, माँ का तुम्हारी जी, तरफ, तुम्हारे साथ, हाँ जी, माया आपके साथ, देखें मैं अपनी किस तरफ इशारा कर रहा हूँ, मैं मेरे साथ, मेरे साथ, मैया मा, मेरे साथ, मेरे साथ, हाँ जी, माकुम हमारे साथ, नहीं नहीं, वो किसकी तरफ, मेरा इशारा किधर जा रहा है, आपको नजर आ रहा है, टीपीआई इशारा किसकी तरफ जा रहा है, आपकी तरफ आ रहा है ना, आप सब की तरफ, माकुम, माकुम आप सबकी तरफ, हाँ जी, आप सबके साथ, आप सबके साथ, हाँ जी, माना, माना माना हाँ जी, आप सबके साथ, हमारे साथ जी, हमारे माना साथ, हमारे साथ, ठीक है। चलें जी, पास है, अगला लफ्ज है इंदा, इंदा का मतलब होता है पास, इंदा का क्या मतलब होता है, पास, आप कहना चाहे उसके पास, इंदहू, इंदहू जी जी, उसके पास, उसके साथ, उसके पास, इंदहू उसके पास, इंदहू उसके पास, अगला पढ़िए, इंदा का इंदहुम, जी जी, इंदहुम उन सब के पास, इंदा और का फिर, तुम्हारे पास, जी जी, इंदी तो आप तुम्हारे पास, नहीं इंदा का तुम्हारे पास, तो इंदी क्यों तुम्हारे पास में, इंदी इंदी तुम्हारे पास, मेरे पास, इंदा कुम तुम सबके पास, इंदना आप सबके पास, इंदना हमारे पास, आप बिल्कुल सारा बिगाड़ दिया आपने देखिए, इंदहू उसके पास, हु उसके पास, हम उन सब के पास, ठीक है। पहले जो ये डार्क में है, डार्क कलर में, ठीक है, ऑरेंज कलर समझ ले, थोड़ा हल्का ऑरेंज, फिर जो है, फिर अगला कलर जो हमारा येलो कलर है, येलो कलर में जो है आपकी, पहला जो है इन द का आपके पास, इन दी मेरे पास, का जो है आपकी तरफ इशारा है, और इन दी मेरे पास, ठीक है जी, मेरे पास, और इन द कुम आप सबके पास, इन द ना हमारे पास, इंदना मेरा हमारे पास, हाँ जी, ये यानी कि इसको जो है ना अच्छी तरह इसको याद करना है। देखिए जी, हु का क्या मतलब है, उसका, तुम्हारी तरफ, तुम्हारे पास, देखें जी, हु का मतलब है उसका, ठीक है, हम का मतलब है उनका, का मतलब है तुम्हारा आपका, ठीक है, और ये का मतलब है मेरा, कुम का मतलब है आप सबका, और ना का मतलब है हमारा। तो इसके साथ कुछ भी लगा सकते हैं हम, कोई भी प्रीपोजिशन पीछे इसके लगा सकते हैं, और माने उसके आखिरी के माने वही रहेंगे, लेकिन पीछे जो लफ्ज जो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तरफ लगा सकते हैं, साथ लगा सकते हैं, पास लगा सकते हैं, पीछे हमने क्या लगाया, से या साथ लगाया था, में लगाया था, पर लगाया था, ठीक है, ये सब प्रीपोजिशन है। तो ये जो है सर जमा और वाहिद से मिला के 6 बनते हैं जी ये सारे सही मानो, ये जमा 6 और से, वाहिद, जमा वाहिद है ये पहले वाहिद है, फिर जमा है, फिर वाहिद है, फिर जमा, इस तरह के 6 बन जाते हैं ये सब। आज ये अभी 6 हम पढ़ रहे हैं, बाकी हैं तो बहुत सारे हैं ये, हाँ असल जी में जी। जो है ना बहुत सारे हैं, लेकिन ये 6 हम पढ़ रहे हैं ताकि 6 को एक्सपर कर लें, तो हजारों अल्फाज आपके कब्जे में आ जाएंगे। 4000 कितने आ सही रहे कह हैं रहे आपके कब्जे में जनाब, यहाँ अल्फाज जो है 4790 अल्फाज आपके कब्जे में आ रहे हैं। हैं। तो
اب یہ اتنے بڑے اتنے زیادہ الفاظ قرآن پاک کے آپ کے قبضے میں آ رہے ہیں، تو کیوں نہ اس کو اچھی طرح یاد کیا جائے۔ اجنبی بھائی بہت اچھا جان رہے ہیں، پھر دوسرا نمبر افضال بھائی کا، اور تیسرا نمبر کمران بھائی کا۔ کمران بھائی آپ کو کافی محنت کی ضرورت ہوگی اس کے لیے، ٹھیک ہے ابھی جی؟ ہمارے پاس مٹیریل نہیں جائے بھائی، آپ بھیج دیں مجھے پہلے بھیج دیں تو میں تھوڑی تیاری کر کے آ جاؤں، مسئلہ یہ ہے اچھا جی، میرے تو پاس دیکھیں مٹیریل گے نہیں ہے آپ آپ کو سارا دیا ہوا ہے، آپ کو سارا، یہ پرانی ریویژن ہو رہی ہے، یہ نیا نہیں ہے، ایک کلاس کا نہیں، ابھی تک ہم پرانی ریویژن کر رہے ہیں، پچھلی کلاسوں میں پڑھا ہوا ہے۔ پلاننگ کر رہے ہیں، لیکن جب ہم آتے ہیں کل میں پڑھوں گا نمبر 9 کا، وہ میرے پاس نہیں ہے، تو میں تھوڑا اگر میرے پاس آ جائے، آپ شام کو مجھے بھیج دیں، کل میں تیاری کر کے آ جاؤں، بس یہ تھوڑا سا۔ اچھا تو ٹھیک ہے جی، پی ڈی ایف میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، کل کے سبق کی بھی آج بھیج دوں گا، ٹھیک ہے؟ جی یہ چاہ رہا ہوں میں انشاءاللہ، آپ دیکھیے فرق پڑے گا۔ نو پرابلم، انشاءاللہ۔ چلیے جی، پورا کورس کر چکا ہوں، آلریڈی کر چکا ہوں، لیکن ریپیٹ ہوگا، ریوائز کرنا ہے بس۔ بالکل بالکل، کتاب بھی میں نے آپ سے لی ہوئی ہے جی، آپ تو کورس کیے ہوئے ہیں۔ جی تو چلیے جی، فیل، آج کا ہمارا سبق شروع ہوتا ہے فیل، لیکن آگے پیچھے چھوڑ آگے دوڑ والی بات نہیں ہوگی، یہ جو ہے نا، یہ آپ کو اچھی طرح آنے چاہیے، یہ سارے جو ہے نا، یہ حروف جو ہم نے کیے ہیں، یہ سارے اچھے آنے چاہیے، ساتھ میں ضمائر کے ساتھ ملا کے ہزاروں الفاظ آپ بنا سکتے ہیں، اور ہزاروں الفاظ یہ سارے قرآن کے الفاظ ہیں، یہ کوئی باہر کے الفاظ نہیں ہیں، اپنی طرف سے ہم نہیں بنا رہے ہیں، جب تو میں یہ قرآن کا جملے بنے ایک، ہاں جی، بولنا آئے گا ہمیں، جب ہم ایک ملائیں گے بولنا آئے گا۔ بالکل، یہ ایک ایک لفظ ہیرے اور موتیوں سے قیمتی ہے ہمارے لیے، ایک ایک لفظ ہیروں اور جواہرات اور موتیوں سے قیمتی یہ لفظ ہے۔ اس کو جو ہے نا، اس کو کبھی اندہ کا مطلب جو ہے کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور کبھی اندی کا کچھ اور کہہ رہے ہیں، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں چلے گا، بالکل ٹھیک ہے جی۔ اس کو جو ہے نا اصبر کرنا ہے، اس کو یہ ہم جو ہے اس کو سیریسلی لینا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ تو اس کو جو ہے بالکل یہ سارے جو ہے، کل کسی کو اگر نہ ہو یاد ہوا تو پھر جو ہے کچھ نہ کچھ وہ کیا کہتے ہیں، کچھ جرمانہ ہونا چاہیے۔ کچھ انشاءاللہ پھر بات کریں گے، انشاءاللہ افطاری ہو جائے گی، افطاری کرانی پڑے گی انشاءاللہ۔ آج تو ماشاءاللہ حضرت نبی بھائی کی طرف سے افطاری ہوئی ہے جی، بہت زبردست افطاری ہوئی ہے، تو ہمارا پروگرام تھا تو اس میں افطاری ہم نے کی ہے۔ تو چلیے جی، فیل آج شروع کرتے ہیں، تاکہ آج کی کلاس ہماری مس نہ ہو۔ فیل کیا ہے جی؟ ورب، انگلش میں اس کو ورب بولتے ہیں، اردو میں فیل کو کہتے ہیں، عربی میں بھی فیل کہتے ہیں۔ ایسا اسم کی قسم ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اسم کی 3 قسمیں تھی نا، کیا تھی؟ اسم، سوری، جو کلمے کی قسمیں 3، اسم، فعل اور حرف، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سے دوسری قسم ہے جسے کہتے ہیں فعل، جس میں کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اور اس میں زمانہ پایا جائے کوئی، ٹھیک ہے؟ تو فعل یعنی ورب، عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فا عین لام کو ملا دیا، ایک فعل بن گیا، 3 حروف۔ اکثر الفاظ عربی کے جو ہے نا فعل جو بنانے ہوں تو 3 حروف کو ملاتے جائیے، فعل بنتے جائیں، آپ کوئی سے اٹھا کے بنا دیں، عربوں نے کچھ نہ کچھ بنایا ہوگا اس کا۔ تو اب جیسے فے کو اٹھایا، عین کو اٹھایا، لام کو اٹھایا اور ایک جگہ لگا دیا اور ایک فعل بن گیا۔ اسی طرح فا تا، فے کو، تے کو، ہا کو اٹھا کے ایک فعل بنا دیا، نون سواد را سے ایک فعل بنا دیا، دود را با سے ایک فعل بنا دیا، ٹھیک ہے جی؟ تو فاعلہ، فتح، نصر، ضربا، یہ افعال ہیں، افعال کی مثال ہے۔ کوئی سے 3، زیادہ تر افعال جو 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں، بعض جو 4 سے بھی بنتے ہیں، رباعی اس کو کہتے ہیں، اس کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں، جو 3 سے بنتے ہیں۔ عربی قواعد اگر سیکھنا چاہیں، ثلاثی مجرد یعنی کہ 3 حرفی فعل، ٹھیک ہے جی؟ آپ نے دیکھا فعلا، فتح، نصرہ، ضربا، ٹھیک ہے جی؟ یہ مثالیں ہیں اس کی۔ فعل جو ہے 3 قسم کے ہیں ابھی جو ہم پڑھیں گے، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر، ٹھیک ہے جی؟ عربی زبان میں 3 طرح کے فعل ہیں جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، باقی اور بھی بے شمار ہیں، لیکن ابھی جو پڑھ رہے ہیں فعل ماضی
جو ہو گیا پرفیکٹ ٹینس. ٹھیک ہے جی, جو کام ہو گیا اس کو کہتے ہیں فعل ماضی. فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا یا ہو رہا ہے یا ہوگا. انگلش میں جو ہے, انگلش لنگڑی لولی زبان ہے, وہ فعل مضارع کو اس کو فعل اس کا جو ہے پریزنٹ ٹینس بھی اسی کے اندر آتا ہے, پاسٹ ٹینس بھی اسی کے اندر آتا ہے, لیکن فعل مضارع یہ دونوں ٹینسز کو کور کرتا ہے. جو ابھی تک نہیں ہوا اس کو بھی کور کرتا ہے, ہو رہا ہے اس کو بھی کور کرتا ہے, اور ہوگا کو بھی کور کرتا ہے. جی. اور فعل امر جو ہے جس میں حکم کیا جائے اسے کہتے ہیں فعل امر. جی میرے ساتھ بتائیے جی کیا ہے فعل ماضی, کیا ہے جی؟ جو ہو گیا, جو ہو ہو گیا. گیا. ہاں جی. فعل مضارع کیا ہے؟ جو ابھی ہوا ہوا. نہیں, نہیں ہوا. نہیں ہوا. ہو رہا ہے ہوگا یا یا ہوگا. ہو رہا ہے. ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ غور سے. اچھا, فعل امر کیا ہے؟ جس میں حکم کرنا. حکم کے حکم پائے کرنا. جائے. بالکل جی, بالکل. تو یہ تین جو ہے افعال ہم ابھی پڑھ رہے ہیں. یہ تین ہی قسمیں نہیں ہیں بلکہ تین ہم ابھی پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. فعل ماضی جو ہو گیا, آج ہماری بحث ہے جی فعل ماضی جو ہو گیا, جو گزر گیا. جی. ٹھیک ہے جی. ان نمونوں پر 9000 الفاظ آئے ہوئے ہیں قرآن پاک میں. آج جو ہم پڑھیں گے نمونے 9000 الفاظ آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی, ایسے نمونوں پر. چلیے جی دیکھتے ہیں. فعلا جو ہو گیا, فعلا واحد کے لیے فعلا اس نے کیا. فعلو ان سب نے کیا. جی میرے پیچھے پڑھیے جی. فعلا اس نے کیا, ٹی پی آئی کے ذریعے. آپ بھی ذرا اپنے پکچر میرے خیال میں آن کر لیں اگر کر سکتے ہیں تو. اگر آپ کے پاس فیسلٹی موجود ہے پکچر آن کر لیجئے اور ٹی پی آئی کریے ذرا میرے ساتھ. فعلا اس نے کیا. فعلا اس نے کیا, ہاں جی. فعلو ان سب نے کیا. فعلو ان سب نے کیا. ٹھیک ہے جی. دوبارہ جی. فعلا اس نے کیا, رائٹ سائڈ پہ ایک انگلی سے اشارہ دائیں طرف کرنا ہے. فعلا اس نے کیا. ہاں جی. فعلو ان سب نے کیا. فعلو ان سب نے کیا. ٹھیک ہے جی. فعلا اس نے کیا. فعلا اس نے کیا. فعلو ان سب نے کیا. فعلو اس سب نے کیا. ان سب ٹھیک ہے, نے کیا. ان سب نے کیا. چلیں جی, آپ عربوں کو ذرا بلوائیں آپس میں. ایک کمران بھائی اور حضرت نبی بھائی ذرا کریے جی حل فعلا اور جواب دیجیے آپس میں. کامران بھائی, فعلو ان سب نے کیا. جی ذرا سوال نہیں پوچھیں نہیں, گے جی, سوال پوچھیں, یہ دیکھ کے ذرا. حل فعلا, کیا اس نے کیا پوچھ رہے ہیں جی, آپ جواب دیجیے. یہ جواب ہے. نام نام پالا. نام فعلا. جی ہاں اس نے کیا. ٹھیک ہے جی. اب حل دوسرا سوال ہے فعلو, کیا ان سب نے کیا. نام پالو. نام فعلو. جی ہاں ان سب نے کیا. اچھا کام کیا, کوئی نیک کام کیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ دونوں ہو گئے. جی کمران بھائی آپ سوال پوچھیں جی. حل فعلا, آپ بولیے. حل الفعلا, ہاں جی, کیا مانا ہوگا؟ کیا اس نے کیا. کیا انہوں نے کیا. نہیں نہیں نہیں, کیا اس نے کیا جی, ایک بندے کی بات ہو رہی ہے. حل فعلا, کیا اس نے کیا. ہاں جی. اور جواب ہوگا نام فعلا. نام فعلا, جی ہاں اس نے ہاں اس نے کیا. کیا. ٹھیک ہے جی. آگے اور زیادہ بندوں کی ان سب کی بات ہوگی تو فعلو آئے گا. جیسا کہ کیا کہیں گے, حل فعلو, الفعلو, کیا ان سب نے کیا. کیا ان سب نام نے کیا. پالو. جواب کیا نام ہوگا؟ نام نام پالو. نام فعلو. فعلو. ٹھیک ہے جی. جی ہاں ان سب نے کیا. ٹھیک ہے جی. یہ ہو گیا پہلا ٹینس کا جو ہے پہلے دو. آپ کا میرا کہنے کے لیے کا, یہ, کم, نا, مثلا لاؤ, لاؤم ہم نے جیسے کیا تھا اسی طرح فعل ماضی یعنی آپ نے کیا, میں نے کیا کے لیے تا, تو, تم, نہ آئے گا. ٹھیک ہے جی. آپ میں اور وہ یعنی سامنے والے کی بات ہو رہی ہے اور اپنی بات ہو رہی ہے تو یہ اس طرح سے آئے گا. دیکھیے جی.
فعلا فعلو ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے مشکل نہیں رہا ابھی، ٹھیک ہے جی، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا۔ اچھا اب جو آپ کی بات ہوگی تو تا زبر تا آخر میں آئے گا اس، ٹھیک ہے، فعلتا، فعلتا، ایک انگلی سے سامنے کی طرف اشارہ کریں گے، فعلتا آپ نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، ہاں جی، اس کے بعد فعلتو میں نے کیا، اپنی طرف ایک انگلی سے اشارہ، فعلتو میں نے کیا، میں نے کیا، ہاں جی جی، فعلتا ترجمہ فعلتا کیجیے، آپ نے کیا، آپ نے کیا، فعلتو ترجمہ کیجیے، میں نے کیا، فالتو میں نے کیا، فعلتا فعلتا آپ نے کیا، فعلتو فالتو میں نے کیا، میں نے کیا جی، فعلتا فعلتا آپ نے کیا، فالتو میں نے کیا، ماشاء اللہ جی، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے جی فعلتم آپ سب نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا فعلنا ہم سب نے کیا، ہم سب نے کیا۔ تو چلیے جی اب ذرا پڑھا دیجئے سب کو اس 6 کا 6 ٹیبل جو ہے، ذرا پورا ٹیبل پڑھائیے جی، ہم پیچھے پڑھیں گے آپ کے، جی بولیے فعلا سے، یہ اس پہ نہیں آ رہا اسکرین میں، اسکرین پہ نہیں آ رہا آپ کا، فعلا اس نے کیا نہیں آ رہا، نہیں، اچھا تو چلیے ٹھیک ہے پھر آپ اسکرین فعلا اس نے کیا، جی جی فعلو ہم سب نے کیا، جی جی، فعلت آپ نے کیا، نہیں فعلت، فعلت عورت نے کیا ہو جاتا ہے، وہ ذرا بالکل فعلتا احتیاط کریں گے، ایک ایک زبر زیر پیش کی احتیاط کرنی ہے یہاں پہ، فعلتا آپ سب نے کیا، آپ نے کیا، آپ ایک بندے نے کیا بھائی، فعلتا، ہاں آپ نے کیا، ٹھیک ہے صحیح، ٹھیک ہے جی، اچھا جی، فعلتو فالتو تم نے کیا، جی، آپ فالتو میں نے کیا، فالتو فالتو سمجھ لیں، میں فالتو ہوں، ٹھیک ہے جی، فالتو جو ہے میں ہوں، ہاں فالتو ٹھیک ہے، فالتو 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 جو آپ نے فالتو سمجھ لیں، فالتو میں ہاں فالتو میں میں نے فالتو کیا، ہوں، فالتو ہوں میں، فالتو، ہاں ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے میں کہوں فالتو تم نے کیا، ہاں جی، فالتم آپ سب نے کیا، فالتنا ہم سب نے کیا، فالتم آپ سب نے کیا، اور فعلنا ہم نے کیا، جی ہاں، اصل میں ٹھیک ہے بہت جی، چھوٹی، یہ پڑھنے میں نہیں آئے، بہت چھوٹی ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے، اچھا اچھا، آپ کے موبائل پہ ہاں تب ہو رہا ہوگا، صحیح ہے، تبھی مسئلہ ہو رہا گا، کیونکہ میرے ساتھ تو بہت بڑے یہ اس پہ آ رہے ہیں یہ لیپ ٹاپ، ورٹیکل اپنے افضال صاحب ورٹیکل موبائل پہ رکھو نا، ورٹیکل اسکرین پہ رکھو تو موٹا ہو جائے گا۔ چلو ٹیکن پر رکھا تو بھاگ گیا تھا، یہ ڈر کے مارے نہیں کہ میں آج کرتا ہوں، سیٹ کرتا ہوں اس کو، اچھا صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ہوتا ہے ورٹیکل میں کرتا ہوں، میں ایسے ہی کرتا ہوں، لیکن آج ہو نہیں رہا ہے، اچھا، یہ میرے خیال سے اس کو یہ تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن بہرحال نہیں وہ نکل گیا، وہ انگلی کرتے رہتے ہیں نا، یہاں پر ہمارے صاحبزادے بھی انگلی کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے، اچھا یہ دیکھتا ہوں انشاءاللہ کل سیٹ کر کے رکھتا ہوں۔ چلیں جی ایک دفعہ پڑھ لیجئے جی، حضرت نبی بھائی ذرا آپ پڑھا دیجئے ہم سب کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے پڑھیں، سارے پڑھیں جی پیچھے، جی اوکے، بسم اللہ، فعلا اس نے کیا، فعلا اس نے کیا، جی جی، فعلو ان سب نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، جی پڑھیے جی پیچھے، فعلتا آپ نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ فعلنا ہم سب نے کیا۔ تو بہرحال جی یہ 6 جو ہے صیغے ہیں فعل ماضی کے، ٹھیک ہے جی، پہلے 6 صیغے سمپل ہے، ٹھیک ہے، اس نے کیا، ان سب نے کیا، آپ نے کیا، میں نے کیا، ان آپ سب نے کیا، اور ہم نے کیا، ٹھیک ہے، بالکل لاجیکلی ارینج کیے ہوئے ہیں، تو ان کو جو ہے اچھی طرح آپ نے سمجھنا ہے، انشاءاللہ میں پی ڈی ایف بھیجوں گا تو اس سے آپ جو ہے دوبارہ اس کو دیکھ لیجیے۔ اب سوال ہو رہا ہے جی الفعلا کیا اس نے کیا، اور جواب ہے نام فعلا، جی ہاں اس نے کیا، الفعلو کیا ان سب نے کیا، نام فعلو جی ہاں ان سب نے کیا، یہ تو اسی طرح جیسے سوال ہے اسی طرح جواب آتا ہے، لیکن جب
सामने वाले से पूछेंगे तो जवाब उल्टा देगा वो। देखें, हल फालता, क्या आपने किया, तो जवाब में ये नहीं कहेगा जी हाँ आपने किया, उसने क्या कहना है, जी हाँ, क्या कहना है, मैंने किया। मैंने किया, उसने कहना है। तो इसलिए जो है जवाब उल्टा हो जाएगा, जवाब होगा नाम फालतू, अपनी तरफ इशारा होगा। और इसी तरह अल फाल तुम, क्या आप सबने किया, जवाब होगा नाम फालना, जी हाँ हम सबने किया। और इसको इस तरह से समझें कि जहाज है जो कि उड़ता जा रहा है, सिर्फ उसकी दुम हम देख रहे हैं। फेल माजी में दुम सिर्फ चेंज होता है, आखिरी लफ्ज चेंज होता है, बाकी शुरू का उसी तरह। आप देखिए फा एन लाम, फा एन लाम, फा एन लाम, हर 6 के 6 में फा एन लाम आ रहा है कि नहीं आ रहा, देख लें, हर एक में फा एन लाम आ रहा है, ठीक है। आखिरी दुम उसकी चेंज हो रही है सिर्फ, ठीक है। पहला उसी तरह हुआ फाला, ठीक है। दूसरे में वाव अलिफ लग गया जमा के लिए, और तीसरे में क्या हुआ, ता लग गया, आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ता, और उसके बाद तू लग गया, मैंने किया, यानी मुझको रिप्रेजेंट कर रहा है, मुझे, और तुम आप सबको, और ना हम सब। तो ये चीजें याद रखनी होगी कि वाव अलिफ जमा के लिए, ता ज़बर ता आपके लिए, तुम आप सब के लिए, तू मेरे लिए, और ना हम सब के लिए, ठीक है जी। वाव अलिफ निशानी है जमा की, ता ज़बर ता निशानी है तुम की, तुम या आप, और तुम जो है वो निशानी है आप सब की, और ता पेश तू जो है वो निशानी है मेरी, और नून जबर अलिफ ना जो है निशानी है हमारी। तो ये लफ्ज जब आखिर में आएंगे, फेल माजी के आखिर में ये लफ्ज आएंगे, तो एकदम से आप समझ जाएंगे कि ये किसकी बात हो रही है, ठीक है। इस स्लाइड को अच्छी तरह समझना है। पहला सेट फाला, उसने किया, उसके बाद इसी पैटर्न पे है जी फातहा और जाला। फाला का मतलब उसने किया, इसी तरह फातहा का मतलब उसने खोला, जाला का मतलब उसने बनाया। जाला उसने बनाया, जाली नोट बनाया, जाल साजी की, यानी जाला किस तरह इसको समझेंगे, जाला का माना कि जाली नोट बनाया, जाली नोट बनाते हैं लोग, ठीक है, जाल साजी करते हैं, तो इससे बनाया का माना निकलता है, जाला से उसने बनाया। जैसे फाला था उसी तरह जाला है, फा ऐन लाम जबर जबर जबर, तीनों पे जबरे हैं, और इधर भी जाला पे भी तीनों पे जबरे हैं। फाला का मतलब उसने किया, जाला का मतलब उसने बनाया, सांचा वही है, सिर्फ लफ्ज हमने चेंज कर दिए, फा की जगह जीम लगा दिया। देखिए बाकी सारे लफ्ज वही है, हर्फ वही है, ऐन लाम उसी तरह है, ऐन लाम इधर है, फा की जगह जीम आ गया तो माना तब्दील हो गया, जमीन से आसमान का फर्क हो गया। यानी उसने किया और उसने यहाँ क्या माना हो गया, जाला का माना क्या हो गया जी, उसने बनाया। देखिए जरा सा लफ्ज चेंज करने से सांचा आपको मिल गया, आप लफ्ज चेंज करते जाइए, नए अल्फाज बनाते जाइए, ठीक है जी। जी कमरान भाई, फाला का मतलब क्या था, फाला हाँ मतलब जी, है उसने किया, उसने किया। इस तरह जाला का क्या मतलब होगा, जाला आपने किया, हाँ जी, उसने बनाया। बनाया, फाला उसने किया और जाला उसने बनाया। जाला उसने बनाया। क्या चेंज हुआ यहाँ पे, हमने क्या चेंज किया, फा की जगह पेश आखिर में पेश लग गया, जेर जबर का फर्क होने से मायने तब्दील हो जाते हैं। फिर सी जिम बन गया। देखें जी, ये स्लाइड आपको नजर आ रही है, ये जो हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, नहीं मेरे पास स्क्रीन पे नहीं आ रहा। अभी जो है ना वो फिर आप फिर कैसे समझेंगे, स्क्रीन पे ये अगर नहीं आ रहा तो आप जो है ना उस पे जाए ना, आप यानी कि पार्टिसिपेंट से हट जाइए और स्क्रीन देखिए।
फोटो देखने के बजाय आप स्क्रीन देखें, पार्टिसिपेंट से क्लोज करके उसमें स्क्रीन पे आ जाइए। ये हट नहीं रहा इसमें से। लेफ्ट राइट करें, शायद हट जाए। जी अब आया जी, स्लाइड करने से आ गया। हाँ जी, अब देखिए। हाँ जी, तो अब स्लाइड सामने नहीं होगी तो कैसे समझ आएगी? तो आप देखिए, मैं जो हम लोग जो पूछ रहे थे आपसे, नबी भाई ने भी करेक्शन किया, आप भी कीजिए। देखिए क्या ऊपर क्या लिखा हुआ है, फे एंड लाम, ठीक है जी। फे एंड लाम उसने उसका किया। मतलब उसने किया, फाला उसने किया। अब नीचे क्या तब्दीली हो रही है, सिर्फ ये इसकी तब्दीली हो रही है। ये क्या है, जबर जीम। जीम की जबर के साथ जीम। हाँ जी, जीम जबर और फा जबर उसी तरह, जबर जेर फर्क का कुछ भी नहीं है इधर, जबर जेर का फर्क नहीं है, सिर्फ जो है सिर्फ लफ्ज का फर्क है और उसने माने तब्दील कर। जाला उसने बनाया। हाँ जी, ठीक है। तो इस तरह अरब लफ्ज इस तरह बनाते हैं, कुछ लफ्ज उसी तरह काम में रखते हुए इधर जो है जाला, फाला और काला और कोई भी इस तरह जो है ना, और कोई भी चुन के लफ्ज पीछे लगा देंगे और जो माने उसके तब्दील होते जाएंगे। जाला उसने बनाया, माशाल्लाह, जबर का जीम के फर्क से। हाँ जी, अब हम ये जो बताना चाह रहे हैं आपको, देखें सिर्फ माजी बनाने के लिए पहला तो फाला उसी तरह होगा, ठीक है। फाला आपको पता है 3 हरफी लफ्ज होता है, 3 हर्फ इसमें हो गए फाला। लेकिन उसके बाद माजी बनाने के लिए वाव अलिफ लगाएंगे, जमा हो जाएगा, ठीक है। फालू, फालू। हाँ जी, फालता सामने वाले के लिए, आपके लिए, ठीक है जी। आपने बनाया, आपने किया। फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। हमने किया। इसी तरह जाला से उसने बनाया, और इसी तरह जीम 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 सारा लगा दिया हमने। इसको जरा पढ़ जाइए एक दफा, जाला जाला, जालू, जालता, जालतू, जालतुम, जालतुम और जाल, सामना। जालना। ठीक है जी, तो बिल्कुल सही है। और इसके मानी भी अगर साथ कर दें तो उसने बनाया, जाला उसने बनाया, फिर जालू क्या मतलब होगा, जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालतू आपने बनाया, जालतू आप सब ने बनाया। देखें जी, मैंने बनाया। जालता, ता जो है ना सामने वाला एक बंदा है, ठीक है। ता सामने वाला, आपके सामने वाला एक बंदा है। जालता आपने बनाया है, ठीक है जी। और इसी तरह जालतू, जालतू मैंने बनाया, मैंने बनाया, बिल्कुल ठीक है। और जालतुम, जालतुम हम सब ने बनाया, आप सब ने बनाया, ता से आप तुम, ठीक है जी, आप सब ने बनाया, ठीक है। और जाल न, जालना आप सब ने बनाया, हमने बनाया, ना जो है हमने बनाया, हम ना जो है हम है। तुम, ना जी, तुम आप सब है, और तू जो है मैं हूँ, और ता जो है आप हो, और वाव अलिफ जो है वो सब है, ठीक है जी। वाव अलिफ का मतलब वो सब, ता का मतलब तू तू, या तुम, ठीक है। और तू का मतलब मैं, अरबी में उल्टा है, तू। हम तू उर्दू में कहते हैं ना, तू तुम को कहते हैं, लेकिन अरबी में तू जो है, तापेश तू जो है उसका मतलब मैं होता है, ठीक है। अरबी हम बोलते हैं लेकिन हम उल्टी फुल्टी अरबी बोलते हैं, इसलिए जो है बिल्कुल ख्याल नहीं करते। अरबों के साथ आप इस तरह की अरबी बोलना शुरू करेंगे ना, मस्जिद में भी आप बोलना शुरू करेंगे, माशाल्लाह आपकी बड़ी ताजीम और रिस्पेक्ट करेंगे वो। जब आखिर में तू लगा के बोलेंगे ना आप अपने लिए, ठीक है। आपने कुछ बनाया जी, कैसे, किसने हलवा बनाया, आप बोलिए जी जाल तो मैंने बनाया इस चीज को, ठीक है। जालतू हाँ जी, सही। जाल तो आप बोलेंगे तो वो कहेंगे माशाल्लाह ये बंदा तो अरबी जानता है जी। तो उन सब को कहना है तो आप कहेंगे जाल तुम आप सब ने बनाया ये, अच्छा। आप सब जाल ना हम सब ने बनाया,
تو ان کو جو ہے آپ نے اچھی طرح اس پر کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو صحیح. کل انشاءاللہ امتحان ہم کریں گے وقفے کے دوران. تو اب یہ اسی طرح فعلا سے جیسے تھا اسی طرح جالا سے ہے، جالا اس نے بنایا، جالو ان سب نے بنایا. کیا اس نے بنایا؟ حل جالا، ٹھیک ہے جی. نام جالا، جی ہاں اس نے بنایا. حل جالو، کیا ان سب نے بنایا؟ نام جالو، جی ہاں ان سب نے بنایا. تو اب یہ پورا جالا کا ٹیبل ہے جی، ایک دفعہ کر ڈالیے اور پھر جو ہے انشاءاللہ چھٹی ہوگی. جی معنی کے ساتھ کریں ذرا ٹیبل جالا کا. کون کر رہے ہیں؟ جی کون کریں گے جی؟ اکرام بھائی آپ کریں گے؟ اپنا کیا کہتے ہیں اجنبی بھائی آپ کر دیجیے. اوکے. جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. ماشاءاللہ. اب یہ سوال ہے اور جواب ہے جی. آپ بھی اجنبی بھائی کریں سوال. حل جعلا کیا اس نے بنایا؟ نام جالا، جی ہاں اس نے بنایا. حل جعلو کیا ان سب نے بنایا؟ نام جالو، جی ہاں ان سب نے بنایا. حل جعلتا کیا تو نے بنایا؟ نام جال تو، جی میں نے بنایا. حل جعلتم کیا آپ سب نے بنایا؟ نام جال نہ، جی ہاں ہم سب نے بنایا. تو ان دونوں کی جواب میں الٹا آتا ہے آگے سے. جی. اسی طرح جیسے جالا تھا بالکل اسی پیٹرن پہ فتح ہے. ڈائی وہی ہے، سانچہ وہی ہے، صرف لفظ چینج ہو گئے. فاتحہ آ گیا، ٹھیک ہے. اسی طرح فاتحہ سے کیا ہوگا؟ فاتحہ اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. یہ سے ہوگا. لیکن اس کو جو ہے آپ نے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے اور اس کو ہوم ورک کر کے تو کل انشاءاللہ پھر آپ جو ہے اس پہ جو ہے اس اچھی خاصی پریکٹس ہو جائے گی اگر آپ کریں گے کچھ ٹائم. تو دیکھتے ہیں جی آخر میں نقطہ تعلیم جس میں ہوم ورک کو ہم سیکھ رہے تھے. پہلا ہوم ورک ہم نے شروع کر دیا تھا، 5 منٹ تلاوت کرنی ہے قرآن پاک کو دیکھ کر. دوسرا ہوم ورک یہ ہے کہ اپنے حافظے سے تلاوت کرنی ہے. حافظے سے تلاوت کرنے کے بارے میں یہ سن لیجیے جی حدیث. دوسرا ہوم ورک اپنے حافظے سے تلاوت. ان عبداللہ بن یوس رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد قصرت علی فاخبرنی بشیء اتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذکر اللہ. رواہ الترمذی. حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ اسلام کے احکام تو میرے لیے بہت ہیں، بس آپ مجھے ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے. تو اس لیے جو ہے ہم نے زبان سے تر رکھنے کے لیے قرآن پاک کو پڑھنا ہے انشاءاللہ، زبان کو تر رکھنے کے. اگر آپ قرآن مجید با آواز پڑھیں گے کم از کم دھیمی آواز میں تو آپ وسوسوں سے دور رہیں گے، ورنہ وسوسے آپ کو ذکر سے دور کر دیں گے اور ذکر کرنا بھلا دیں گے. تصور کیجئے کہ آپ راستہ پر چل رہے ہیں اور دل میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، بازو سے ایک نئی کاز گزرتی ہے اور آپ کا ذہن بھٹک جاتا ہے اور شیطان آپ کو ذکر سے دور کر دیتا ہے. یہ تصور کیجئے. اور اگر آپ آواز والی تلاوت یا ذکر کر رہے ہو تو تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے کہ دماغ کہیں اور چلا جائے، مگر یہ آواز والی تلاوت یا ذکر آپ کو پھر واپس لے آئے گی ذکر اور تلاوت کی طرف. ٹھیک ہے. تو یعنی دل میں ایک تلاوت کی جاتی ہے اور دوسری جب واضح بلند کی جاتی ہے، دونوں کے اپنے اپنے فائدے ہیں.
ہمارا نہ دماغ کبھی رکتا ہے اور نہ ہی زبان کبھی تھکتی ہے. بولتے رہے بولتے رہے بولتے رہے، زبان نہیں تھکتی. اور نہ ہی دماغ رکتا نہیں ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے. ہر منٹ ہر سیکنڈ، جو ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ دماغ نہیں رکتا. تو اس کو جو ہے روکنے کے لیے، کیا آپ نے کبھی کسی کو کہتے ہوئے سنا کہ آج میں بہت زیادہ باتیں کی اور میری زبان میں درد ہو رہا ہے؟ زبان میں درد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی. اور دماغ بھی آپ کا سوچتے 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 رکتا ہی نہیں ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ فطور دماغ میں چلتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے. اس کو ہم نے روکنا ہے. اس لیے دوسرا ہوم ورک، میموری یعنی حافظے سے کم از کم 5 منٹ کی تلاوت، چلتے پھرتے یا گھر کے کاموں کے دوران وغیرہ آپ 5 منٹ کی تلاوت کریں اپنے حافظے سے. جو صورتیں آپ کو یاد ہیں 5 منٹ ان کو ذرا تلاوت کرنا ہے. یہ دوسرا ہوم ورک جو آپ نے کرنا ہے. پہلا ہوم ورک کیا تھا جی؟ قرآن پاک سے 5 منٹ کی تلاوت کرنی ہے آپ نے. دوسرا ہوم ورک کیا ہے؟ 5 منٹ زبانی جو صورتیں آپ کو یاد ہے وہ ذرا پڑھنی ہے. تو یہ 2 ہوم ورک ہمارے ہو گئے. تو کل انشاءاللہ دونوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ دونوں ہوم ورک آپ نے کیے یا نہیں. الحمدللہ یاد رکھیے اس سبق کے خاتمے تک، کیونکہ سبق نمبر 9 تھا، 102 الفاظ ہم کر چکے ہیں جو قرآن میں 27,926 بار آئے ہیں. تو اس وقت آپ 27,926 الفاظ کے مالک بن چکے ہیں. اس کو کم نہ جانیے، حقیر نہ جانیے. بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی برکت ہے جو آپ نے 27,926 الفاظ قرآن پاک کے صرف قرآن کی 9 کلاسوں میں 9 گھنٹوں میں آپ نے اس کو کر لیا ہے. 0 سے ہم نے شروع کیا تھا، 5,000 پہ پہنچے، 10 پہ پہنچے، 20 پہ پہنچے، 25 پہ پہنچے، اور آج ہم 27,926 الفاظ کے مالک بن چکے ہیں. الحمدللہ. ہمارا ٹارگٹ 4,500 الفاظ ہے جو تقریباً 78,000 بار آئے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ٹارگٹ پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.